ہاں بچوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کس چیز کی؟ کسی کی بھی نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہم پڑھ رہے تھے سکون یعنی جزم. سکون کا مطلب ہے رکنا. کیا ہے؟ رکنا. لیکن سانس نہیں لینا. جیسے ہم لوگ اوت یعنی کہ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، رک بھی رہے ہیں لیکن سانس نہیں لینا. آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو کیسے سانس نہیں لینا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، پرسوں ہفتے والے، قل هو اللہ. کیا لفظ ہے؟ یہ لام کے اوپر جزم. کیا ہے؟ جزم کیسے ہوتا ہے؟ مڑا ہوا. کیا مڑا ہوا؟ جسے چھوٹی دال کہتے ہیں. ایسے مثال کے طور پر یہ جیسے یہ با کے اوپر آیا ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں. چھوٹی دال بھی کہتے ہیں. سکون اس لیے کہتے ہیں ہم جب آزبر اب یعنی کہ رکنا. کیا ہے؟ رکنا. لیکن سانس نہیں لینا. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، قل کہہ کے رک گئے نا، رکے. قل هو اللہ احد. سانس نہیں لینا لیکن رکنا ہے. انہوں نے بتا دیا اس قاعدے کے اندر، اس قاعدے تختے کے اندر جہاں ایسے لفظ آئیں گے پورے قرآن مجید کے اندر. کیا؟ پورے قرآن مجید کے اندر بچوں یہ لفظ آئیں گے. مثال کے تو آپ کہیں سے بھی قرآن کھولیں، ایسے یہاں سے کھول دیا، دیکھیں وما یاتیہم، یاتی تا یا زیر یا کے اوپر یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر یہ ہے نا جزم ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ جزم آئے گی. جزم ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر. کیا؟ جیسے با کے اوپر ہے جزم اور حمزہ کے ساتھ بلائیں گے، حمزہ با زبر اب. اسی طرح یہ جزم انہوں نے بتایا کہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آئیں گے، بار بار آئیں گے. ایک تو یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے، جس لفظ کے اوپر جزم آئے اسے پیچھے والے لفظ کے ساتھ ایک دفعہ ساتھ ملانا. دوسرا اس پر سکون کرنا ہے. کیا ہے؟ سکون کرنا ہے. جیسے یہ ہم کر رہے ہیں مثال کے والقلم یعنی کہ تھوڑا رکیں گے. کیا کریں گے؟ رکیں گے. پورے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بار بار آئیں گے. کہیں جزم کے سین پہ آ گیا، کہیں صاد پہ آ گیا، کیا حمزہ پہ آ گیا، تو اس پہ ہم رکیں گے. کیا ہے؟ لیکن سانس نہیں لینا، سانس کو نہیں توڑنا، صرف تھوڑا رکیں گے. اس کو سکون کہتے ہیں، اسی کو جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اسی کو جزم کہتے ہیں. سکون کا مطلب ہے تھوڑا رک کر پڑھنا. کیا ہے؟ رک کر پڑھنا. جیسے قل هو الحمد. حمزہ کو لام کے ساتھ ملا، لام کے اوپر ہے جزم. کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ جزم جہاں بھی آئے گی وہاں ہم سانس نہیں لیں گے لیکن رکیں گے. جیسے قل سانس لے رہا ہوں میں، قل سانس، اسے سانس کہتے ہیں. یعنی کہ رکنا، سانس کو روک لینا لیکن سانس نہیں لینا، رک جانا. اب میں سانس نہیں لے رہا، قل سانس کو روکا ہوا لیکن رکا ہوا لیکن سانس نہیں نکالا. قل هو اللہ اور لفظ جیسے الحمدللہ، یعنی کہ ایسے لفظوں پر سانس نہیں لیں گے، تھوڑا رکیں گے. جیسے حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ان، حمزہ میم پیش ام، یعنی کہ لفظ کے اوپر رک رہے ہیں لیکن سانس یہ آ جائے گا بچوں آپ کو. اگر آپ اس طرح توجہ رکھو گے، یہ تختی آپ یاد کر لو گے، پھر قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھو گے تو آپ کو آرام سے آسانی سے آ جائے گا. کیا ہے؟ آ جائے گا. جیسے فل اور ولن نعجزہ. اچھا، من المسلمون یعنی کہ مثال محسوس ایسے ہو رہا ہے، رک رہا ہے لیکن رکنا نہیں ہے. سانس کو توڑنا نہیں ہے، ہاں لفظوں پہ رکنا، اس کو یعنی کہ سکون کرنا لیکن سانس آئی. سمجھ کے گئی؟ نہیں آئی. آپ کو چھوٹی سورت پڑھ کے دکھاتے ہیں جو آپ کو آسان لگے. جیسے
कोई ना कल कौ 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 रुक रहे नहीं रुक कौ कोई कोई रुक रहे नहीं रुक रहे, यानी कि रुक रहे हैं लेकिन सांस रुक रहे जरूर है लेकिन सांस हम नहीं लेना। इसी को सुकून कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सुकून कहते हैं। ये कहां से निकला? इसी को समझ आ गई बच्चों? पढ़ लोगे ना? इसी को जज़म भी, इसको जज़म कहते हैं। जज़म को पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाते हैं। जज़म एक मर्तबा पीछे वाले के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। क्या है? मिलकर पढ़ा जाता है। इस ऐसी छोटी दाल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जज़म। जिस लफ्ज़ पे आएगी कोई भी लफ्ज़ पीछे वाले के साथ मिलाएंगे। अब आपको पढ़ के दिखाते हैं।